اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ رابعہ کے اندر تھی، جس کے اندر درس قبلی میں فصل اول کے بارے میں نکات اضافی و مطالب عمیق کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ فصل دوم کے اندر وارد ہوتے ہیں کہ جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مواد ثلاث کے بارے میں ایک تقسیم کو ذکر فرماتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مواد ثلاث میں سے ہر ایک، یعنی وجوب و امکان و امتناع میں سے ہر ایک مزید 3 اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں، یا تو بالذات ہے، یا بالغیر ہے، یا بالقیاس سے الی الغیر ہے، سوائے امکان کے کہ امکان بالغیر نہیں ہوتا ہے، یعنی امکان بالغیر محال ہے، و عقلاً و فرض عقلی کے طور پر بھی یہ امکان بالغیر محال ہے۔ بس اس فصل کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے مطابق جو علامہ کی عبارت و تعبیر ہے اس کے مطابق وجوب، امکان و امتناع میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک تقسیم کو ذکر فرماتے ہیں، سوائے امکان کے، کہ فرماتے ہیں کہ امکان بالغیر مستحیل و محال ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم وارد ہوں اس فصل کے اندر، ایک سوال صرف سوال کے طور پہ ذکر کرنا مقصود ہے، اس کے اندر مفصل گفتگو و بحث نہیں کی جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ اس فصل دوم کا فصل اول کے ساتھ کیا ارتباط ہے۔ فصل اول کے اندر علامہ نے وجود کو تقسیم فرمایا تھا کہ وجود تقسیم ہوتا ہے یا امکان میں یا وجوب میں، اور فرمایا تھا کہ امتناع سے جو ہماری بحث ہے وہ امتناع سے بحث طبعیٌ ہے، یعنی ہم بالطبع جو ہے وہ امتناع سے بحث کریں گے، بالاصالت امتناع سے بحث کرنے کا مجوز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آیا یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے فصل دوم میں، اور یہ علامہ کہتے ہیں کہ مواد ثلاث میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے ان 3 اقسام میں، آیا یہ مراد ہے کہ فصل اول میں جن مواد ثلاث کو ہم نے بیان کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم نے آپ کی شناخت کروائی ہے ان میں سے ہر ایک تقسیم ہوتے ہیں، یعنی وہ مواد ثلاث کے جو فصل اول میں ذکر کیا ہے، اس طرح سے کہ مفہوم کو جب وجود کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو یا وجود ضروری ہے یا عدم ضروری ہے، یا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، اس کو علامہ کہتے ہیں کہ ہم مزید تقسیم کرتے ہیں بالذات، بالغیر اور بالقیاس الی الغیر میں۔ یہ علامہ کی کچھ اور مراد ہے یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ اگر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہر عبارت فصل دوم کے لحاظ سے یوں لگتا ہے کہ اس فصل اول میں جس مواد ثلاث کی تعریف ذکر کی ہے اور جس کی شناخت ہمارے سامنے کروائی ہے اسی کو تقسیم فرمانا چاہتے ہیں، تو یہ مطلب تھوڑا سا بعید ہے، اگرچہ ایک طرح سے آپ توجیہ کر سکتے ہیں لیکن یہ مطلب تھوڑا سا بعید ہے۔ کیوں؟ چونکہ فصل اول میں اساسی طور پہ جس مواد ثلاث کے بارے میں ہم نے بحث کی ہے اس سے ذہن میں جو چیز متبادر ہوتی ہے، جو چیز ذہن میں فوراً بڑھ کے سامنے آتی ہے، وہ وہی وجوب و امکان و امتناع بالذات ہے، کہ آپ ایک مفہوم کو جب وجود کے ساتھ مقایسہ کریں تو یا تو وجود اس کے لیے ضروری ہے، یا اگر وجود ضروری نہیں ہے تو وجود کا نہ ہونا یعنی عدم اس کے لیے ضروری ہے، یا لا وجود ولا عدم اس کے لیے ہے، یعنی نہ تو وجود ضروری ہے نہ ہی عدم اس کے لیے ضرورت رکھتا ہے۔ بس وہ اساسی طور پہ جو بحث ہے وہ بحث امکان، وجوب و امتناع بالذات کے بارے میں، اور وجود کی جو تقسیمات ہیں، جو مقسم جو وجود ہے یا موجود ہے اس کے بارے میں جو تقسیمات ہیں، اس سے جو چیز ذہن میں متبادر ہوتی ہے وہی وجوب بالذات، امکان بالذات و امتناع بالذات ہے۔ لیکن ہم ایک توجیہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ مقسم آپ وجوب، امکان و امتناع بمعنی لغوی قرار دیں، یعنی وہی ضرورت الوجود، کہ یا تو ضرورت الوجود بالذات ہے تو وجوب بالذات، یا ضرورت الوجود بالغیر ہے پس وجوب بالغیر ہے، یا ضرورت الوجود بالقیاس الی الغیر ہے پس وجوب بالغیر ہے۔ اسی طرح امتناع یا تو ضرورت العدم بالذات ہے پس امتناع بالذات ہے،
یا ضرورت الوجود بالغیر ہے پس امتناع بالغیر ہے، یا ضرورت الوجود بالقیاس الی الغیر ہے پس امتناع بالغیر ہے، یا تیسرا جو ہے امکان، جس کے اندر علامہ فرماتے ہیں کہ امکان بالغیر محال ہے، پس یا تو لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم بالذات ہے پس امکان بالذات ہے، ولا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم بالقیاس الی الغیر ہے پس امکان بالقیاس الی الغیر ہے۔ بس دقت فرمائیں کہ اگر ہم یہاں پر وجوب و امکان و امتناع سے مراد معنی لغوی لیں تو یہ تقسیم ہم درست کر سکتے ہیں۔ ایک اور جیسا اگر ہم اس معنی کو معنی لغوی کے بجائے اصطلاحی معنی لیں تو بھی یہ تقسیم قابل توجیہ ہے، اور وہ یہ کہ جہاں پر علامہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مفہوم کو آپ وجود کے ساتھ مقایسہ کریں، عدم کے ساتھ مقایسہ کریں، تو یا تو ضرورت الوجود رکھتا ہوگا یا ضرورت العدم رکھتا ہوگا، یا لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم رکھتا ہوگا۔ اس معنی کو بھی آپ یہاں پر مقسم قرار دے سکتے ہیں، اور کس طرح سے کہ اگر وہ مفہوم جس کو وجود کے ساتھ آپ مقایسہ کر رہے ہیں وہ ضرورت الوجود رکھتا ہے، اگر تمام ما سوا یعنی غیر از ذات کو چھوڑ کر، غیر از اس مفہوم کو چھوڑ کر تمام ما سوا سے قطع نظر کر کے ضرورت الوجود رکھتا ہے، یہ ضرورت الوجود بالذات ہے، وہ وجوب بالذات ہے۔ اگر تمام ما سوا سے قطع نظر کے بغیر، یعنی تمام ما سوا سے قطع نظر نہ کریں بلکہ اس کا یہ جو ضرورت وجود ہے وہ ناشی از غیر ہے، تو یہ وجوب بالغیر ہے۔ اور اگر یہ ناشی از غیر نہیں ہے، ذاتی بھی نہیں ہے، ناشی از غیر بھی نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ جب کسی شیء دیگر کے ساتھ مقایسہ کریں تو یہ ضرورت وجود میں آتی ہے، اس کو وجوب بالقیاس الی الغیر کہا جاتا ہے۔ بس دقت فرمائے کہ یہاں پر یہ مطلب قابل غور ہے، اور اس طریقے سے ہم یہ قرار دے سکتے ہیں کہ حتیٰ معنی اصطلاحی جس کو فصل اول میں علامہ کی مراد علامہ نے ذکر کیا، اس کو بھی اگر ہم مقسم قرار دیں، یہ فصل دوم اس کے ساتھ ایک ارتباط رکھتی ہے، اور فصل دوم تقسیمات اس کی شمار ہو سکتے ہیں۔ یہ اگرچہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو چیز ذہن میں فوری طور پہ متبادر ہوتی ہے وہ وہی وجوب بالذات، امکان بالذات و امتناع بالذات ہے، یہ معانی بالذات ذہن میں فوری طور پہ متبادر ہوتے ہیں۔ ایک اور مطلب یہاں پر ہے جس کو صرف سوال کی حد تک ہم ذکر کریں گے، وہ یہ کہ آیا اساسی طور پہ یہ تقسیمات ہیں یا معانی دیگر از وجوب و امکان اور امتناع ہیں، یعنی آیا یہ جو تین چیزیں ہیں وہ تقسیمات وجوب و امکان و امتناع ہیں کہ اس صورت میں ان پہ قواعد تقسیم جاری ہوتے ہیں، مقسم ہو، جہت تقسیم ہو و الی آخر، یا یہ معانی دیگر ہیں، یعنی وجوب کا ایک معنی ہے دیگر، امکان کا ایک معنی ہے دیگر و امتناع کا ایک معنی ہے دیگر۔ لہٰذا یہ سوال بھی یہاں پر اٹھتا ہے کہ جس کی طرف علامہ نے توجہ نہیں کی ہے وہ علامہ اس کے متعرض نہیں ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں علامہ فرماتے ہیں کہ اس وجوب جو ہے بالذات، سب سے پہلے ہم وجوب، امکان و امتناع کو ایک طرف رکھتے ہیں، خود بالذات کا کیا معنی ہے، بالغیر کا کیا معنی ہے، بالقیاس الی الغیر کا کیا معنی ہے، اس کو مجزا طور پہ ہم سمجھتے ہیں، اور پھر آ کر ان میں سے ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ جب بالذات کا معنی سمجھ میں آ گیا تو وجوب بالذات کے ساتھ آ کے جوڑیں گے، جب بالذات کا معنی سمجھ میں آیا تو امکان بالذات و امتناع بالذات کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب بالغیر کا معنی ہمیں حل ہو جائے گا اس کو ہم امکان بالغیر، وجوب بالغیر، امتناع بالغیر کے ساتھ آ کے حل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بالقیاس الی الغیر بھی ہے۔ لہٰذا ان تینوں کو سمجھنے میں اور ان کو حل کرنے میں ہمیں دقت کرنی چاہیے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بالذات سے یہاں پر مراد یہ کہ اگر آپ ایک شے جس کی ایک ذات ہے، اگر آپ اس ذات کو دیکھیں، ذات میں دقت کریں، ذات میں غور کریں، ذات میں آپ مطالعہ ذات کریں و مشاہدہ ذات کریں آپ، اور اس ذات سے خارج، اس ذات سے ہٹ کر دیگر جتنے بھی عوامل ہیں، دیگر جتنے بھی امور ہیں جو خارج از ذات ہیں، ان سے قطع نظر کریں۔ یہاں پر یہ ذات خود آپ کو بتائے گی کہ آیا
میں اپنی ذات کی وجہ سے متحقق ہونا ضروری ہے، ضرورت رکھتا ہے، یا اپنی ذات کی وجہ سے متحقق نہ ہونا ضروری ہے، یعنی عدم میرے لیے ضروری ہے، یا اپنی ذات کی وجہ سے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. بس اگر ہم اس شے کے اندر، اس ذات کے اندر غور کریں، دقت کریں، وہ خود ذات و قطع نظر از عوامل غیر ذات، جتنے بھی عوامل ما سوائے ذات ہیں، غیر ذات ہیں، ان سے قطع نظر کر کے صرف خود ذات کی طرف دقت کریں. یہاں پہ خود ذات اگر یہ کہتی ہے کہ میرے لیے وجود ضروری ہے، یا مثال کے طور پہ عدم ضروری ہے، یا امکان ضروری ہے، اس کو بذات کہتے ہیں. بس بذات کا ملاک یہ ہے کہ قطع نظر از تمام شے غیر الذات، اس ذات سے قطع نظر دیگر تمام امور، تمام اشیاء سے قطع نظر کریں. وہ ذات جو کچھ کہتی ہے وہی اس کی حالت بذات ہے، وہی اس کی وضعیت بذات ہے، وہی اس کی کیفیت بذات ہے. بس یہ بذات کا معنی سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح وجوب بذات کیا ہو جائے گا؟ اب بذات کی جب ہم نے تفسیر کی ہے، وجوب بذات کا معنی کیا ہوگا؟ وجوب بذات کا معنی یہ کہ اگر آپ ایک ذات کی طرف غور کریں، ایک ذات میں دقت کریں، وہ ذات یہ کہتی ہے کہ میں کسی بھی غیر کے بغیر، کسی بھی غیر سے قطع نظر کر کے، مجھے آپ کسی کے ساتھ مقایسہ نہ کریں، مجھے آپ کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اپنی ذات کی وجہ سے متحقق ہوں. یعنی میرا جو تحقق ہے وہ تحقق خود اپنی ذات کی وجہ سے ہی کفایت کرتا ہے. اس کو وجوب بالذات کہتے ہیں. بس وہ شے اگر اپنی ذات کی وجہ سے متحقق ہو، قطع نظر از ہر غیر، چاہے وہ غیر علت ہو، وہ غیر کسی سے مقایسہ کریں، کچھ بھی غیر ہو، ہر قسم کے غیر سے قطع نظر کریں، اس ذات کی وجود کے ساتھ نفس الامرین کیا نسبت ہے؟ آیا نسبت ضرورت کی ہے؟ تو اس صورت میں وجوب بالذات ہے. اگر اس ذات کی نفس الامری طور پہ ہر غیر سے قطع نظر کر کے نسبت با وجود کیا ہے؟ لا ضرورت ہے. اور اسی طرح عدم کے ساتھ بھی نسبت لا ضرورت ہے. یعنی خود اس ذات کا آپ مطالعہ کریں، غور کریں ذات میں. یہ ذات کہتی ہے میں خودش ہوں. اگر میں خود ذات ہوں، نہ اقتضاء وجود رکھتی ہوں نہ اقتضاء عدم. اگر علت نے آ کر موجود کر دیا موجود ہوں، علت نے معدوم کر دیا معدوم ہوں. بس اپنی ذات کی وجہ سے بالذات ہر غیر سے قطع نظر کر کے نہ وجود کی نسبت ضرورت ہے نہ عدم کی نسبت ضرورت ہے. اس کو امکان بالذات کہتے ہیں، اور اس طرح کی شے کو ممکن بالذات کہا جاتا ہے اصطلاح میں. اور اگر اس شے کو ہم جب مقایسہ کریں، اس شے کے ساتھ نسبت دیکھیں، اس شے کا مطالعہ کریں، ذات کا مطالعہ کریں، اس صورت میں کیا ہے کہ ضرورت العدم ہے. میری نسبت یہ ہے کہ عدم ضروری ہے میرے لیے. اس صورت میں اس کو امتناع بالذات کہا جاتا ہے، اور یہ ممتنع بالذات ہے. اب آتے ہیں مطلب دوم ہے بالغیر. بالغیر میں با بائے علیت ہے، با بائے سببیت ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ ذات جو ہے، جس طرح کی بھی ذات ہے، اس ذات کی اپنی حالت ایک خاص حالت ہے، ایک اپنی وضعیت ہے، لیکن اس میں غیر کی طرف سے ایک حالت دیگر آ کر ایجاد ہو جاتی ہے. اس میں غیر کی طرف سے ایک حالت دیگر، ایک کیفیت دیگر آ کر ایجاد ہوتی ہے. یعنی اس طرح سے کہ وہ غیر اس کیفیت و اس سبب کے لیے علت ہے، اور یہ اس ذات کی جو کیفیت و سبب ہے یہ اس کی معلول ہے. مثال کے طور پہ ایک ذات ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے وجوب نہیں رکھتی ہے، اور دوسری طرف سے ہمارے پاس قاعدہ فلسفی ہے کہ جس کو انشاءاللہ کچھ فصول میں آگے پڑھیں گے، الشیء ما لم یجب لم یوجد. جب تک کوئی شے حد وجوب تک نہیں پہنچتی وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوتی ہے. بس یہ شے جو اپنی ذات کی وجہ سے لا ضرورت الوجود ہے ولا ضرورت العدم ہے، اگر موجود ہونا چاہتی ہے اس کے لیے ایک علت آئے، علت تامہ اس شے کو سرحد وجوب تک پہنچائے، جس کا معنی انشاءاللہ بیان ہوگا. اس شے کو وجوب دے کہ یہ وجوب ناشی از علت ہے، یہ وجوب بالغیر ہے، کیونکہ یہ وجوب خود اس شے کی اپنی ذات کا اقتضا نہیں ہے،
خود اس شے کی اپنی ذات کی وجہ سے متولد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ شے اس کی ذات کو جب آپ علت کے ساتھ مقایسہ کریں، علت کو نگاہ میں رکھیں، علت کو آپ دیکھیں، یہاں پر جو وجوب تولید ہوتا ہے، چونکہ یہ وجوب متولد از علت ہے، یہ وجوب معلول علت ہے کہ اگر علت نہ ہو تو وجوب بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بالغیر، کہ یہاں پر بائے علیت و بائے سببیت ہے۔ اسی طرح امتناع بالغیر بھی ہے کہ یہ ذات، یہ شے اپنی ذات کی وجہ سے اقتضاء معدومیت نہیں رکھتی ہے۔ علت کا نہ ہونا، علت کا فقدان، علت کا معدوم ہونا سبب بنتا ہے کہ چونکہ علت نہیں ہے پس وجوب بالغیر بھی نہیں ہے بلکہ امتناع بالغیر ہے۔ علت کا نہ ہونا سبب امتناع معلول بنتا ہے، پس یہ ضرورت العدم، یہ امتناع معلول عدم علت ہے، یعنی علت کا نہ ہونا یہ امتناع کا سبب بنتا ہے، اس کو ممتنع بالغیر کہا جاتا ہے۔ امکان بالغیر ممکن نہیں ہے، امکان بالغیر مستحیل ہے، کہ اس کی دلیل علامہ جہاں پر ذکر کریں گے بعد میں آخر فصل میں، اس کی دلیل کی طرف علامہ متوجہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہیں پر اس مطلب کو بھی ہم متذکر ہوں گے اور اس مطلب کو بھی وہیں پر ذکر کیا جائے گا۔ بالقیاس الی الغیر، یعنی اب دیکھیں ایک ذات ہے، اس کی نسبت ایک شیء دیگر کے ساتھ اس طرح سے کہ یہ شیء دیگر اس کے امکان یا وجوب یا امتناع کی نسبت علیت مد نظر نہ ہو، ممکن ہے واقع علت بھی ہو، علیت مد نظر نہیں ہے بلکہ استلزام مد نظر ہے۔ اس طرح سے دیکھیں، دقت کریں یہاں پر، اس طرح سے کیا، اگر وہ شیء اول موجود ہے اس کو بھی حتماً موجود ہونا چاہیے، بس استلزام ہے، نہ یہ کہ وہ شیء اول حتماً اس کے لیے علت ہو، وہ شیء اول ضروری نہیں ہے کہ حتماً اس کے لیے ایک علیت بھی رکھتا ہو، نہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے شیء اول ممکن ہے علت ہو لیکن ہم اس کی جہت علیت سے اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے بلکہ اس جہت سے اس کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ جو شے ہے جب یہ موجود ہے حتماً شے دوم بھی موجود ہے، خواہ وہ شے اول اس کی نسبت علت ہو یا علت نہ ہو۔ اس کی مثال، ایک عرفی مثال اگر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، کمرے کے اندر جب ہم بیٹھے ہیں ہمیں کھڑکی سے نظر آتا ہے مثال کے طور پہ سورج کی روشنی، یعنی سورج کی روشنی ہمیں کھڑکی سے نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کی گرماہٹ، سورج کی جو گرمی ہے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے گرمی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہیں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چونکہ سورج چمک رہا ہے، سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حتماً باہر موسم گرم ہے، باہر حتماً گرمی ہے، سورج کی تپش و سورج کی حرارت باہر موجود ہے۔ آیا سورج کا جو نور ہے یہ علت ہے گرمی کا؟ نہ، سورج کا نور تو گرمی کی علت نہیں ہے بلکہ خود سورج نور کی بھی علت ہے و حرارت کے لیے بھی علیت رکھتا ہے، لیکن ان دو اشیاء میں آپس میں تلازم موجود ہے۔ کیوں؟ جب بھی آپ سورج کا نور دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سورج کی گرمی بھی حتماً موجود ہے، اور اگر برعکس ہو، مثال کے طور پر کوئی نابینا ہے، اساسی طور پہ اس کو نور درک نہیں ہوتا لیکن اس کو حرارت محسوس ہو رہی ہے، سورج کی حرارت محسوس ہو رہی ہے، اور کوئی اس کو بتائے کہ یہ سورج کی حرارت ہے، تو یہاں پہ سمجھ جائے گا کہ حتماً سورج کا نور بھی موجود ہے، جبکہ ان دونوں کے مابین علیت آپس میں موجود نہیں ہے۔ پس دقت کریں، یہ بالقیاس الی الغیر، یہاں پر ان دونوں میں آپس میں براہ راست علت اور معلول کا رابطہ ہونا ضروری نہیں ہے، اگرچہ ایک نوع بالقیاس الی الغیر کی بازگشت بھی علیت کی طرف ہوگی، وہ کس طرح سے ہوگی انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے، لیکن براہ راست بالقیاس الی الغیر میں جو جہت مد نظر ہے وہ جہت استلزام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس طرح سے کہ اول اس طرح سے ہو کہ جب بھی دوم وجود میں آئے یہ بھی موجود ہو، یہاں پر وجوب بالقیاس الی الغیر ہے، یعنی دو چیزوں کے مابین ارتباط اس طرح کا ہے، چاہے ارتباط کوئی ارتباط ہے، اس طرح کا ارتباط ہے کہ جب بھی الف وجود میں آئے گا با وجود میں آئے گا،
بس یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ با الف کی نسبت وجوب بالقیاس رکھتا ہے، بالقیاس الی الغیر، کہ جب بھی وہ غیر وجود میں آئے گا یعنی الف وجود میں آئے گا، با حتماً وجود میں آئے گا. پس با الف کی نسبت حتماً وجوب بالقیاس الی الغیر رکھتا ہے. اب آئیں برعکس کریں. اگر دو چیزوں میں رابطہ اس طرح سے ہو کہ اگر ایک موجود ہو دوسری حتماً معدوم ہو، جب ایک ہو دوسرا حتماً معدوم ہو، اس کو امتناع بالقیاس الی الغیر کہتے ہیں. امتناع بالقیاس الی الغیر. مثال کے طور پہ اگر الف موجود ہے، با حتماً معدوم ہے، با ہو نہیں سکتا کہ موجود ہو. پس با نسبت بے الف کیا ہے؟ ممتنع ہے بالقیاس الی الالف. با کا وجود ممتنع بالنسبت بالقیاس الی الالف. اور اگر الف و با میں اس طرح کی نسبت ہو کہ ایک شے کا موجود ہونا یا معدوم ہونا دوسرے کی موجودیت و معدومیت کے ساتھ کوئی نسبت نہ رکھتا ہو، لا ضرورت ہے، الف موجود ہے با بھی موجود ہے، الف موجود نہیں ہے با موجود ہے. پس دقت کریں، الف موجود ہے، با موجود ہو بھی سکتی ہے، با موجود نہیں بھی ہو سکتی ہے. الف معدوم ہے، با موجود بھی ہو سکتی ہے، معدوم بھی ہو سکتی ہے. پس با کا وجود اور عدم الف کے وجود اور عدم کے ساتھ لا ضرورت رکھتا ہے، نہ لا ضرورت وجود ہے اور لا ضرورت عدم ہے. اس کو کہیں گے امکان بالقیاس الی الغیر، اور یہ ممکن ہے بالقیاس الی الغیر. پس امکان بالقیاس الی الغیر ہمارے لیے واضح و روشن ہوتا ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بعض مثالوں کو ذکر کرتے ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے اسی مطلب کی وضاحت فرماتے ہیں. الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الی الغیر. کہ یہاں پر عنوان جو علامہ نے ذکر فرمایا ہے، خود مختلف اگر نسخوں میں نگاہ کیا جائے تو اس عنوان کے بارے میں ظاہراً اختلاف ہے کہ بعض میں جو کتاب ہم نے انتخاب کی ہے اس میں جو ہے عنوان کو حاشیے میں ذکر کیا اور عبارت تھوڑی مختصر، عبارت تھوڑی مختلف ہے. لیکن جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے جناب استاد امین نجات کی جو شرح و تعلیقہ ہے، اس کے اندر عبارت اس طرح سے انہوں نے کیا کہ الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الی ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الی الغیر. بہرکیف عنوان کے اندر زیادہ اختلاف و زیادہ بحث نہیں ہے، چونکہ جو بھی عنوان دے، چاہے خود علامہ نے عنوان دیا ہو یا بعد والے محققین جنہوں نے تصحیح کی ہے، مصحح، انہوں نے عنوان دیا ہو، مطلب ہمارے سامنے واضح و روشن ہے. علامہ فرماتے کل واحدۃ من المواد کل واحدۃ من المواد ثلاثۃ اقسام. فرماتے ہیں کہ مواد میں سے ہر ایک 3 اقسام رکھتا ہے. ایک قسم کیا ہے؟ ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الی الغیر الا الامکان. فرماتے ہیں ایک بالذات ہے، بالغیر ہے، ما بالقیاس الی الغیر سوائے امکان کے. کیوں؟ فرماتے ہیں فلا امکان بالغیر، کہ امکان بالغیر اصلا نہیں ہے، یعنی امکان بالغیر اساسی طور پہ وجود نہیں رکھتا. اساسی طور پہ امکان بالغیر عقلاً محال ہے. یعنی آپ امکان بالغیر کو فرض کریں، اس کا فرض موجب استحالہ ہوتا ہے. خوب اب آئیں علامہ بیان فرمائے بالذات سے کیا مراد ہے، بالغیر سے کیا مراد ہے، بالقیاس الی الغیر سے کیا مراد ہے. علامہ فرماتے ہیں والمراد بما بالذات ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققہ وان قطع النظر عن کل ما سواہ. فرماتے ہیں کہ بالذات سے مراد یہ کہ ذات کافی ہے اس شے کے تحقق کے لیے. یعنی اگر آپ خود ذات کو نگاہ میں رکھیں اور کل ما سوا، اس ذات سے ہٹ کر ہر شے سے قطع نظر کریں، ہر شے کو آپ چھوڑ دیں، کسی بھی شے کو نگاہ میں نہ رکھیں، ہر شے سے قطع نظر کریں، تو ذات اس کے لیے کافی ہے. ذات اس شے کے تحقق کے لیے، ذات اس شے کے موجود ہونے کے لیے کفایت رکھتی ہے. بس فرماتے ہیں کہ والمراد بما بالذات ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققی وان قطع النظر عن کل ما سوا. اگرچہ ہر ایک ما سوا سے، چاہے وہ ما سوا علت ہو، کوئی بھی غیر ہو، وہ غیر کسی بھی قسم کا غیر ہو، اس غیر سے قطع نظر کر کے آپ اس ذات کو دیکھیں
کہتے ہیں آیا یہ جو ذات ہے وہ تحقق کے لیے کافی ہے، تحقق کے لیے کافی نہیں ہے، یا کہتی ہے کہ حتماً موجود نہیں ہونا چاہیے، معدوم ہونا چاہیے. اس وضعیت و اس حالت و اس کیفیت کو بالذات کہا جاتا ہے. و بما بالغیر، خب بالغیر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ والمراد بما بالغیر ما یتعلق بالغیر، کہ جو متعلق بالغیر. متعلق بالغیر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں متعلق بالغیر یعنی اس کی جو وجوب ہے، اس کا جو امتناع ہے، جو امکان ہے، معلول غیر ہے. یعنی یہ جو متعلق بالغیر نہ صرف ایک نوع تعلق بلکہ تعلق علیت پایا جاتا ہے، تعلق سبب و مسبب، علیت و معلولیت والا تعلق ہے. بس فرماتے ہیں وَبِمَا بِالْغَيْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَيْرِ، جو متعلق بالغیر ہے. یہ دوسرا. تیسرا فرماتے ہیں وَبِمَا بِالْقِيَاسِ إِلَى الْغَيْرِ أَنَّهُ إِذَا قِيسَ إِلَى الْغَيْرِ كَانَ مِنَ الْوَاجِبِ أَن يَتَّصِفَ بِهِ. فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کہ جب اس ذات کو ایک شے دیگر کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، جب آپ اس شے دیگر کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں اس صورت میں یہ ذات آیا اس شے دیگر کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا معدوم ہونا ضروری ہے، یا اس کا کوئی بھی نسبت نہیں ہے، نہ وجود نہ عدم، کچھ بھی ضروری نہیں ہے. بس دقت کریں یہاں پر کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ شے، یہ ذات اس طرح سے کہ جب اس کو دیگری کے ساتھ مقایسہ کریں، دوسری اگر ہے تو بس اس کو بھی ہونا چاہیے، دوسرا اگر ہے پس اس کو حتماً نہیں ہونا چاہیے، دوسرا اگر موجود ہے یا معدوم ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں. یہ ممکن ہے موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو. اس کو کہتے ہیں بالقیاس الی الغیر. بالقیاس الی الغیر میں بحث سببیت کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر استلزام و تعلق لزومی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک و دوسری شے میں تعلق لزومی بطور وجودی ہے بس وجوب بالقیاس ہے، بطور عدمی ہے اس طرح سے کہ ایک کا ہونا دوسرے کے نہ ہونے کے مستلزم ہے، اس کو امتناع بالقیاس الی الغیر. اور اگر ان میں کوئی تعلق نہ بطور ضرورت نہ بطور وجوب پایا جاتا ہے اس کو امکان بالقیاس الی الغیر کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے وجوب کی جو ہے وہ مثالیں دینا شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں فل وجوب بالذات کما فی الواجب الوجود تعالی. کہتے ہیں وجوب بالذات واجب الوجود بالذات ہے، یعنی واجب الوجود بالذات کی ذات کیا ہے؟ آپ اس کی ذات میں غور کریں، ذات میں دقت کریں، خود اس ذات کا مطالعہ کرنا، ذات میں غور کریں. یہ ذات کہتی ہے وجود ضروری ہے، میں واجب الوجود ہوں کیونکہ میری ذات کی وجہ سے وجود ضروری ہے، بس بالذات اس کے لیے وجود ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ کما فی الواجب الوجود تعالی فإن ذاتہ بذاتہ تکفی فی ضرورت الوجود لہ من غیر حاجت الی شیء غیرہا. فرماتے ہیں کہ اس کی ذات بذات ہی ضرورت الوجود کے لیے کفایت کرتی ہے، نہ یہ کہ اس کی ذات ہو ایک شے دیگر کے ساتھ مقایسہ کریں تو ضرورت الوجود اس کے لیے ثابت ہے، نہ بلکہ اس کی ذات کا آپ مطالعہ کریں، ہر غیر سے قطع نظر کر کے خود ذات پہ دقت کریں. یہ ذات کہتی ہے کہ حتماً مجھ کو موجود ہونا چاہیے، میں وجوب رکھتی ہوں، میں ضرورت الوجود رکھتی ہوں. والوجوب بالغیر کما فی الممکن الوجود کما فی الممکن الوجود الواجب وجودہ بعلتہ. معذرت عبارت درست جو ہے کما فی الممکن الوجود الواجب وجودہ بعلتہ. فرماتے ہیں کہ وجوب بالغیر کس میں؟ ممکن الوجود میں. کون سا ممکن الوجود؟ ممکن الوجود کی جو ابھی موجود ہے. کیوں ممکن الوجود کا جو ابھی موجود ہے؟ چونکہ علت نے آ کر اس کو وجوب دیا ہے اور وجوب دینے کے بعد اس کو وجود دیا. چونکہ قاعدہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، اس کی وضاحت اپنے مقام پر ہوگی. اس کی اساس پر جب تک علت ایک شے کے لیے وجوب تعین نہ کرے، ضرورت الوجود معین نہ کرے، اس وقت تک اس کو وجود حاصل نہیں ہوتا. بس یہ جو شے جو ابھی واجب ہے ذاتاً ممکن ہے، ذاتاً امکان رکھتی ہے، لیکن از ناحیہ علت، از طریق علت، از طرف علت واجب ہوئی ہے. بس اس کا وجوب معلول علت ہے.
لہٰذا یہ وجوب بالغیر ہے، وجوب ہے کہ جو ناشی از علت ہوتا ہے، وہ وجوب جس کا منشا علت ہے، اس کو وجوب بالغیر کہا جاتا ہے۔ پس فرماتے ہیں والوجوب بالغیر کما فی الممکن الوجود الواجب وجودہ بعلتہ، جس کا وجود اس کی علت کی وجہ سے واجب ہوا ہے، وگرنہ اس کی اپنی ذات کو مد نظر رکھیں ممکن ہے، پس ممکن بالذات ہے لیکن واجب بالغیر ہے، وجوب بالغیر رکھتا ہے۔ تیسرا جو مطلب ہے والوجوب بالقیاس الی الغیر، فرماتے ہیں وجوب بالقیاس الی الغیر کما فی وجود احد المتضائفین اذا قیس الی وجود الاخر، فرماتے ہیں کہ دیکھیں متضائفین یہ اقسام جو ہے، جو اقسام کی جاتی ہیں تقابل کی ایک قسم جو ہے وہ متضائفین ہے، یعنی تقابل کی جو 4 اقسام ہیں اس طرح سے کہ اگر ایک وجودی ہو و دیگری عدمی ہو تو یہاں پر 2 اقسام وجود میں آتی ہیں، یا نقیضین ہے یا عدم و ملکہ۔ اگر دونوں متقابلین، دونوں امر، دونوں وجودی ہوں، یہاں پر یا تو ان کا تعقل ایک دوسرے کے اوپر متوقف ہے، اس کو متضائفین کہتے ہیں، یا تعقل میں ایک دوسرے سے مستغنی ہے کہ اس کو متضادین یا تقابل تضاد کہا جاتا ہے۔ متضائفین اگر ایک شے خارج میں موجود ہے، دوسری حتماً خارج میں موجود ہوگی، چونکہ اب یہاں پر علامہ متضائفین کی مثال ذکر کر رہے ہیں، جبکہ متضائفین کے احکام کو علامہ وحدت و کثرت کے مرحلے میں جہاں پر تقابل تضائف کو ذکر فرمائیں گے، تفصیل کے ساتھ اس کے احکام کو وہیں پر ذکر کریں گے، اور وہیں پہ علامہ اس مطلب کو اس بات کریں گے کہ متضائفین متکافئان وجوداً و عدماً ہوتے ہیں، یعنی جو ایک کی خصوصیت ہے وہی دوسرے کی خاصیت ہے، اگر ایک متضائف موجود ہوگا دوسرا حتماً موجود ہوگا۔ بس اگر 2 متضائفین، ان میں سے آپ ایک کو ملاحظہ کریں، ایک کو مشاہدہ کریں، دوسرے کے وجود سے آپ غافل ہیں، یعنی ابھی مثال کے طور پہ خارج میں 2 متضائفین ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دیکھ لیا، دوسرا بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، یہاں پر چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شے اس کے ساتھ متضائف ہے، یہ شے اس کے ساتھ تضائف رکھتا ہے، چونکہ متضائفین ہیں لہٰذا ایک کا وجود دوسرے کے لیے وجوب بالغیر رکھتا ہے، بالقیاس الی الغیر رکھتا ہے۔ ایک امر متضائف دوسرے امر متضائف کی علت نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی علت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک کا ہونا یہ وجوب بالقیاس الی الغیر رکھتا ہے دوسرے کی نسبت۔ مثال کے طور پہ وہ مثال کی جو علامہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں وہ مثال علم اور سفل کی ہے، یعنی بلندی اور پستی۔ ہم اگر مثال کے طور پہ کہیں یہ چیز بلند ہے، بلندی اور پستی سے بھی مراد مکانی ہے، فی الحال ہم مکانی اس میں مثال کو جاری رکھتے ہیں، ممکن ہے دیگر اس میں بھی جاری ہو لیکن اس میں اپنی خاص پیچیدگیاں اور خاص اس کی مسائل و مشکلات یا اشکالات و دقتیں ہو سکتے ہیں۔ علم اور سفل کے جو مکانی ہم نگاہ میں رکھیں، مثال کے طور پہ کہیں یہ کتاب اوپر ہے، اب سوال ہوتا ہے کس چیز کی نسبت اوپر ہے، کون سی چیز اس کے نیچے ہے جس کی نسبت یہ اوپر ہے، فوقیت و تحتیت، علم و سفل یہ ہمیشہ متضائفین ہے۔ آپ کہیں یہ کتاب میز کی نسبت اوپر ہے، یعنی میز سفل ہے، کتاب فوق ہے، لیکن یہی کتاب بنسبت سقف چھت کی نسبت سفل ہے، چھت فوق ہے یہ تحت ہے، چھت علو عالیہ یہ دانیہ یا سافل ہے۔ بس اگر آپ یہاں پر کہیں کہ ایک امر متضائف سفل موجود ہے پس حتماً علو بھی موجود ہونا چاہیے، اگر علم موجود ہے و فوقیت موجود ہے حتماً تحتیت بھی موجود ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہم اگر ایک شے کے وجود کا علم ہو ہمیں حتماً دوسرے کے وجود کا علم ہو جائے گا، کس باب سے؟ اسباب وجوب بالقیاس الی الغیر۔ اسی طرح مثال مشہور جو ہے وہ ابوت و بنوت کی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص باپ ہے، ابوت بدون بنوت نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے باپ ہے، آپ پوچھیں کس کا باپ ہے کہ بیٹا تو کوئی بھی نہیں ہے یا فرزند و اولاد تو کوئی بھی نہیں لیکن پھر بھی باپ ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے،
چونکہ ابوت بدون بنوت نہیں ہے، و بنوت بدون ابوت متحقق نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر آپ دقت کریں اس مطلب کے اندر کہ یہ جو دو ہے، لہٰذا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابوت متحقق ہے، بس حتماً بنوت بھی متحقق ہونا چاہیے. اور بنوت اگر متحقق ہے تو اسباب وجوب بالقیاس الی الغیر، ابوت کو بھی حتماً متحقق ہونا ضروری ہے. بس فرماتے ہیں کہ والوجوب بالقیاس الی الغیر کما فی وجود احد المتضایفین اذا قیس الی وجود الاخر. کہتے ہیں کہ جب متضایفین جو تقابل تضایف جن میں ہے، ان میں سے ایک کے وجود کو دوسرے کے وجود کے ساتھ قیاس کیا جائے، ایک کی موجودیت کو دوسرے کے موجود ہونے کے ساتھ قیاس کیا جائے، تو اگر ایک موجود ہے با حکم وجوب بالقیاس الی الغیر، دوسرے کو حتماً موجود ہونا چاہیے. اگر دوسرا موجود ہے پس با حکم اولی یہ کہ وجوب بالقیاس الی الغیر ہے، پہلے والے کو بھی حتماً موجود ہونا چاہیے. بس فرماتے ہیں کما فی وجود احد المتضایفین اذا قیس الی الوجود الاخر، کہ جب متضایفین میں سے ایک کی موجودیت، ایک کے ہونے کو دوسرے کے ساتھ جب مقایسہ کیا جائے تو ان میں ان دونوں کی موجودیت میں وجوب بالقیاس الی الغیر حاکم ہے. فرماتے ہیں فإن وجود الالف اذا قیس الیہ وجود الصفر یا الا ان یکون للصفر وجود. فرماتے ہیں کہ جب وجود الف یعنی بلندی کا جو موجودیت ہے، بلندی کا موجود ہونے کو ہم مقایسہ کریں وجود پستی کے ساتھ، وجود صفل کے ساتھ، صفل مکانی، سافل مکانی کے ساتھ مقایسہ کریں، فرماتے ہیں کہ یا ابا یعنی یہ آبی ہے مگر ان کے کہ صفل کو بھی حتماً موجود ہونا چاہیے. بس آپ نے کس چیز کو مشاہدہ کیا؟ بلندی کو. بلندی کی موجودیت کا یقین جیسی حاصل ہو جائے، ہمیں فوراً بحکم وجوب بالقیاس الی الغیر اس چیز کا بھی حکم حاصل ہو جاتا ہے، اس چیز کا بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ حتماً صفل و حتماً پستی بھی موجود ہے. حتماً پستی بھی موجود ہے، کس دلیل کے اساس پر؟ وجوب بالقیاس الی الغیر کے اساس پر. پس فرماتے فإن وجود الالف اذا قیس الی وجود الصفل یا الا ان یکون للصفل وجود. کہتے ہیں یہ آبی ہے، یہ حکم ابا رکھتا ہے کس چیز سے؟ کہ صفل کو بھی حتماً موجود ہونا چاہیے. فلوجود الصفل وجوب بالقیاس الی الوجود الالف. پس وجود صفل جو ہے وہ وجوب بالقیاس الی الغیر رکھتا ہے. وہ غیر کون ہے؟ وجود الالف. یعنی اس وجود صفل کو جب آپ مقایسہ کریں وجود الف کے ساتھ، عالی موجود ہے، پس حتماً بحکم وجوب بالقیاس اس سافل کو بھی موجود ہونا چاہیے. لہذا فرماتے ہیں فلوجود الصفل وجوب بالقیاس الی وجود الالف وراء وجوبہ بعلتہ. کہتے ہیں کہ اس کے علت نے اس کو وجوب دیا ہے، وہ وجوب بالغیر ہے. علت کسی شے کو آ کر ایجاد کرے، یعنی علت ہے آ کر اس شے کو ایجاد کرتی ہے، یہ ایجاد متوقف بر وجوب بالغیر ہے. اس سے قطع نظر اس صفل نے آ کر الف کو ایجاد نہیں کیا، اس کے وجود کو ایجاد نہیں کیا، اس عالی نے اس سافل کے وجود کو پیدا نہیں کیا. اس وجود کے لیے علت وجودی نہیں ہے، وجوب بالغیر نہیں ہے، لیکن وجوب بالقیاس الی الغیر ہے. اس طرح سے کہ اگر عالی موجود ہے، سافل حتماً موجود ہونا چاہیے. بس یہاں پر علامہ نے وجوب کی جو تین معانی کے ہیں یا تین اقسام، وجوب بالذات، وجوب بالغیر، وجوب بالقیاس الی الغیر کی وضاحت فرمائی. اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ امتناع کے اندر وارد ہوتے ہیں. امتناع یعنی وہی ضرورت العدم. فرماتے ہیں یہ ضرورت العدم یا تو خود ذات کی طرف سے ہے، آپ اس شے کی ذات کو مد نظر رکھیں، ذات کو مشاہدہ کریں، یہ ممتنع ہے. اس صورت میں فرماتے ہیں جیسے محالات ذاتیہ، جیسے شریک باری، اجتماع نقیضین، ان کی ذات خود کہتی ہے کہ ہمیں حتماً موجود نہیں ہونا چاہیے، حتماً معدوم ہونا چاہیے. ہم ضرورت العدم رکھتے ہیں، ہم ہستی میں متحقق نہیں ہو سکتے.
بس فرماتے ہیں کہ والامتناع بالذات کما فی المحالات الذاتیہ، کہتے ہیں جیسے کہ امتناع بالذات جیسے محالات ذاتیہ میں ہوتا ہے، کہ شریک الباری و اجتماع النقیضین، شریک باری اور اجتماع نقیضین، کہ شریک باری و اجتماع نقیضین کی ذات کو مد نظر رکھیں، یہ امتناع بالذات رکھتے ہیں. یہ ممتنع الوجود بالذات ہے، خود ان کی ذات کا حکم یہ ہے کہ حتماً خارج میں موجود نہ ہو. والامتناع بالغیر، امتناع بالغیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علتہ، کہتے ہیں کہ جیسے وجود معلول، ایک معلول ہے، اس کی علت معدوم ہے، اس کی علت موجود نہیں ہے. یہ علت کا موجود نہ ہونا، علت کا معدوم ہونا، یہ علت ہے کس چیز کے لیے؟ کہ معلول بھی معدوم ہو. یہاں پر جس طرح سے پہلے بھی علامہ نے ذکر کیا تھا کہ لا علیت فی الاعدام، اعدام میں یعنی عدم میں علیت جاری نہیں ہوتی، اور علامہ نے وہاں پہ مرحلہ اول کے اندر ظاہر فصل نہم یا فصل دہم، جہاں پر علامہ نے ذکر کیا تھا کہ اعدام میں نہ تو تمایز ہے نہ اعدام میں علیت ہے، وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عدم مثال کے طور پہ علت لعدم المعلول، یہ حقیقت میں کیا ہے کہ علیت بین علت و معلول برقرار نہیں ہے، اور یہ اعدام میں علیت کو برقرار کرنا بنا پر تسامح و تساہل ہے، ایک نوع تسامح ان کے اندر پایا جاتا ہے. اسی کے اساس پہ ہم اس عبارت کا اگر معنی کریں کہ یہ جو علامہ فرما رہے ہیں کہ کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علتہ، کہ علت کا معدوم ہونا، علت کا معدوم ہونا یہ علت امتناع معلول ہے، کہ معلول ذاتاً ممکن الوجود ہے. اگر علت وجود دے، علت موجود ہو، معلول موجود ہوگا. معلول ذاتاً کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے. لیکن علت کا معدوم ہونا یہ علت بنتا ہے کس چیز کے لیے؟ کہ معدوم ممتنع ہو. پس یہ امتناع معلول امتناع بالغیر ہے، بالغیر کی وجہ سے، علت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو امتناع حاصل ہوا. وہ فرماتے ہیں وَعَدَمُهُ الْمُمْتَنِعُ لِوُجُودِ عِلَّتِهِ، اور عدم معلول وہ ممتنع ہے کس چیز کی وجہ سے؟ وجود علت، یعنی وجود علت، علت ہے امتناع عدم کے لیے، یعنی معلول معدوم ہو. بات تھوڑی پیچیدہ ہوگی، دقت کریں یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ عدم ہی، کہ عدم معلول، معلول کا معدوم ہونا یہ ممتنع ہے. کب ممتنع؟ ممتنع کا مطلب یعنی ضرورت العدم رکھتا ہے، کہ عدم معلول حتماً نہیں ہونا چاہیے. کب نہیں ہونا چاہیے؟ جب علت موجود ہے. چونکہ علت موجود ہے، وجود معلول ضرورت رکھتا ہے، لہٰذا عدم معلول کو حتماً ممتنع ہونا چاہیے. تیسری جو چیز علامہ ذکر فرماتے ہیں والامتناع بالقیاس الی الغیر کما فی وجود احد المتضاعفین اذا قیس الی عدم الاخر، جب متضاعفین میں سے ایک کے وجود کو دوسرے کے عدم کے ساتھ آپ مقایسہ کریں تو یہاں پر امتناع بالقیاس الی الغیر حاصل ہوتا ہے. یعنی ایک معلوم ہے کہ متضاعفین میں سے ایک حتماً معدوم ہے، اس معدوم کے ساتھ دوسرے کے وجود کو مقایسہ کریں تو دوسرے کا وجود بھی حتماً ممتنع ہوگا، کیونکہ پہلا ممتنع ہے، پہلا موجود نہیں ہے، دوسرا بھی حتماً معدوم ہوگا و ممتنع. لیکن یہ کون سا امتناع ہے؟ نہ امتناع بالذات ہے نہ امتناع بالغیر ہے، چونکہ ان دو متضاعفین میں آپس میں علیت و معلولیت نہیں ہے، بلکہ یہ امتناع بالقیاس الی الغیر ہے. اس طرح سے کہ ایک کا موجود ہونا دوسرے کے عدم کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے، کہ حتماً یعنی ایک کا موجود ہونا، یہ اس کو جب آپ دوسرے کے ساتھ مقایسہ کریں یہاں پر حتماً امتناع ہے. یا ایک کا معدوم ہونا دوسرے کے معدوم ہونے کو امتناع قرار دیتا ہے، تو یہاں پر بھی امتناع بالقیاس الی الغیر. بس فرماتے ہیں کہ کما فی وجود احد المتضاعفین اذا قیس الی عدم الاخر، دوسرے کا عدم ہے، اس کے ساتھ اس کے وجود کو مقایسہ کریں، اس کے وجود کو کہیں گے، یہ کہے گا چونکہ وہ معدوم ہے بس مجھے بھی معدوم ہونا چاہیے، نہیں کہ وہ میری علت ہے. بالقیاس الی الغیر ہے، چونکہ ایک کا معدوم ہے اور متضاعفین
وجوداً و عدماً ایک دوسرے کے ساتھ متساوی ہوتے ہیں، لہٰذا دوسرے کا وجود بھی ممتنع بالقیاس الی الغیر ہوتا ہے۔ وفی عدم ہی اذا قیس الی وجود الآخر، جب دوسرے کے وجود کے ساتھ اگر ہم اس کو لحاظ کریں، علت کو یعنی دوسرے کا جو وجود ہے اس کے ساتھ پہلے والے کے عدم کو لحاظ کریں تو اس کا عدم بھی امتناع بالقیاس الی الغیر رکھتا ہے۔ اب علامہ وارد ہوتے ہیں امکان میں، فرماتے ہیں کہ والامکان بالذات کما فی الماہیات الامکانیت فإنها فی ذاتها لا تقتضی ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم۔ فرماتے ہیں کہ ماہیات امکانیہ یہ سارے ممکن بالذات ہیں، امکان بالذات۔ آپ ان کی ذات کو دیکھیں، اس کی ذات نہ اقتضاء وجود رکھتی ہے، کیونکہ اگر ماہیت کی ذات خود اقتضاء وجود رکھی واجب الوجود ہو جائے گی، اگر اقتضاء عدم رکھے یہ ممتنع الوجود ہو جائے گی۔ بس اس کی ذات نہ ضرورت وجود رکھتی ہے نہ ضرورت العدم، اور چونکہ لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم یعنی وجود کی نسبت و عدم دونوں کی نسبت لا ضرورت ہے، اس کو امکان کہتے ہیں، اس کو امکان بالذات کہا جاتا ہے۔ بس فرماتے ہیں کما فی الماہیات الامکانیات فإنها فی ذاتها لا تقتضی ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم والامکان بالقیاس الی الغیر۔ فرماتے ہیں امکان بالقیاس الی الغیر جو ہے وہ عقلاً محال نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مطلب ہم جو امکان بالغیر و امکان بالقیاس الی الغیر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے والے درس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ حکماء کے نزدیک و علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امکان بالقیاس الی الغیر عقلاً محال نہیں ہے، اگرچہ واقعیت و ہستی اس طرح سے ہے کہ اس کا کوئی مصداق واقعی حقیقی متحقق نہیں ہے۔ بس اگرچہ ہستی و کائنات و وجود اس طرح کا ہے کہ امکان بالقیاس الی الغیر کا کوئی مصداق حقیقی متحقق نہیں ہے، لیکن عقلاً محال نہیں ہے، جبکہ امکان بالغیر اس طرح کی صورت رکھتی ہے کہ عقلاً محال ہے و عقلاً اس کا فرض بطور فرض محال ہے، نہ یہ کہ متحقق نہیں ہے بلکہ بطور فرض عقلاً چونکہ محال ہے لہٰذا خارج میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اصل و اساس و بنیاد کیا ہے کہ امکان بالغیر عقلاً اس کے اوپر اشکال وارد ہے، اور اس کی ذات میں کہ آگے اس کے اوپر علامہ ذکر کریں گے کہ چونکہ امکان بالغیر عقلاً محال ہے، کس استدلال کے اساس پہ اس کو ذکر فرمائیں گے کہ اس استدلال کے اساس پر امکان بالغیر اساساً محالات ذاتیہ میں سے، چونکہ محال ذاتیہ پس خارج میں بھی موجود نہیں اور بطور فرض عقلی بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو امکان بالقیاس الی الغیر ہے، یعنی امکان بالقیاس الی الغیر ہے، وہ بطور عقلی محال نہیں ہے، محالات عقلیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ عقلاً و فروض و احتمال کے طور پہ درست ہے۔ عقل آ کے اس کی جب غور کرتی ہے اس کی اپنی ذات میں تناقض نہیں پاتی ہے، لیکن جب ہستی و خارج کو مشاہدہ و مطالعہ کرتی ہے تو عقل اس بات کو تشخیص دیتی ہے کہ خارج ہستی میں امکان بالقیاس الی الغیر موجود نہیں ہے، اس کا کوئی مصداق واقعی موجود نہیں ہے، اگرچہ اس کے مصادق فرضی ہو سکتے ہیں۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ والامکان بالقیاس الی الغیر کما فی الواجبین بالذات المفروضین، جیسے دو واجب بالذات جن کو فرض کیا ہے، چونکہ ہستی دو واجب بالذات نہیں رکھتی ہے بلکہ ایک ہی واجب بالذات جس کو استدلال کے ذریعے سے اثبات کریں گے کہ واجب الوجود واحد ہے، اور وحدت واجب الوجود کو اثبات کریں گے۔ یہاں پر جو ہم امکان بالقیاس الی الغیر کو اثبات کرنا چاہتے ہیں یا امکان بالقیاس الی الغیر کی مثال دینا چاہتے ہیں، اس کی مثال کہاں بنتی ہے؟ ایک فرضیے میں، اور وہ فرضیہ کیا ہے کہ آپ دو واجب الوجود بالذات کو فرض کریں، جبکہ ہستی میں تو دو واجب الوجود بالذات نہیں ہے، ایک واجب الوجود بقیہ ممکنات ہیں۔ فرماتے ہیں اس صورتحال میں کہ جب ایک واجب الوجود اور بقیہ سارے ممکنات ہوں، یہاں پر امکان بالقیاس الی الغیر کی کوئی مثال واقعی حقیقی نہیں ہے۔
بس امکان بالقیاس الی الغیر کی جو مثال ہے وہ فقط کس مورد میں بنتی ہے؟ وہ فقط اس مورد فرضی میں کہ جب آپ دو واجب الوجود کو فرض کریں، یہاں پر امکان بالقیاس الی الغیر کی مثال سامنے نظر آتی ہے، اور یہ مثال یہاں پر درست بنتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مثال اور اس کے ذیل میں جو مطالب و امکان بالغیر کی جو استحالہ کی دلیل ہے اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے، اور فصل ثالث کے اندر جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ واجب الوجود ماہیتہ انیتہ کی بحث میں وارد ہوتے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ تعالی وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔